بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از صدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج عربی کے معلم کا چیپٹر نمبر 10 پڑھیں گے۔ چیپٹر نمبر 10 کا پارٹ 2 پڑھیں گے اور جو ہے اس کو سمجھیں گے۔ اس کا ہم نے پارٹ 1 پڑھ لیا تھا جو کہ اسم کی اعرابی حالتوں کے حوالے سے تھا، تو پارٹ 2 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی اسم جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو حالت رفعی میں اونا اور حالت نصبی و جری میں اینا بڑھانا چاہیے، جیسے ارسل المسلمون المجاہدین الی الظالمین۔ ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم کی بات کی جا رہی ہے۔ جمع مذکر سالم وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد سے واو نون لگا کر یا پھر یا نون یعنی یا ماقبل مکسور اور نون لگا کر جمع بنائی جاتی ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، حالت رفعی میں یہ اونا کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں اینا کے ساتھ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ مسلمون ایک واحد لفظ ہے، اب اس کے ذریعے سے اگر مسلمونہ بنایا جائے، مسلمونہ واو نون بڑھا کر، ٹھیک ہے، مسلم تک تو تھا اس صیغے میں موجود، واو نون لگا کر ہم نے مسلمونہ بنایا، یا پھر یا نون لگا کر ہم کیا بنا سکتے ہیں، اس کو مسلمینہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلمونہ اور مسلمینہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ والا جو مسلمونہ ہوگا یہ حالت رفعی کے لیے آئے گا اور یہ حالت نصبی و جری کے لیے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمونہ کب آئے گا، جب یہ مسلمان مرد یا تو فاعل بن رہے ہوں گے، یا مبتدا کی حیثیت سے آ رہے ہوں گے، یا خبر کی حیثیت سے آ رہے ہوں گے، تو ان کی اعرابی حالت یہ رہے گی، یعنی مسلمونہ کا لفظ آئے گا۔ اور جب یہ مفعول واقع ہو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، یا مجرور ہو رہے ہوں گے، یا مضاف الیہ بن رہے ہوں گے، تو اس صورت میں مسلمینہ کا لفظ آئے گا، مسلم کی جمع مسلمینہ آئے گی اس صورت میں۔ ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا، ارسل المسلمون المجاہدین الی الظالمین، ارسلہ بھیجا، المسلمون مسلمان مردوں نے، صحیح ہے، مسلمان لوگوں نے بھیجا، المجاہدین یعنی مجاہد مسلمان مردوں نے، موصوف صفتیں ہیں دونوں، تو مسلمان مجاہد مردوں نے بھیجا، الی الظالمین، ٹھیک ہے، ظالمین کی طرف، ارسلہ بھیجا، مسلمون مسلمانوں نے، مجاہدین کو ظالموں کی طرف۔ تھوڑا سا تبدیلی آ گئی تھی ترجمے میں، دوبارہ دیکھ لیں، ارسلہ بھیجا، المسلمون مسلمانوں نے، المجاہدین مجاہدین کو، الی الظالمین ظالموں کی طرف۔ صحیح ہے، اب سمجھ آیا۔ اب دیکھیں، مسلمون حالت رفعی میں تھا، اس لیے واو نون کے ساتھ آیا، کیونکہ بھیجنے والے مسلمان مرد تھے۔ اب جن کو بھیجا گیا تھا وہ مجاہد تھے، تو مجاہدین، مجاہدون اس کا حالت رفعی کا صیغہ تھا، تو مجاہدین آیا، کیونکہ بھیجا کس کو گیا ہے، مجاہدین کو، یعنی مجاہدین پر کام ہوا ہے، مفعول واقع ہوئے ہیں، اس لیے مجاہدین والا صیغہ آیا۔ اور الی الظالمین، ظالمینہ کا یہ والا مسلمینہ کی طرح کیوں آیا، اس وجہ سے کہ یہ الی حرف جر کی وجہ سے مجرور تھے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی کیا مطلب بتانے کی کوشش کر رہی ہوں میں، کہ جمع مذکر سالم میں جب وہ فاعل مبتدا یا خبر واقع ہو رہے ہوں تو اونا کے ساتھ لائیں گے، اور جب وہ مفعول واقع ہو رہے ہیں یا پھر مجرور ہو رہے ہوں یا مضاف الیہ بن رہے ہوں تو وہ اینا کے ساتھ آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اب دوسری چیز دیکھیے، گنتی کے حوالے سے بتایا ہوا ہے کہ 20 30 40 سے 90 تک، ٹھیک ہے، بیچ میں 40 کے بعد 50 60 70 80 90 ٹھیک ہے، یہ تمام گنتیوں کے تک کی دہائیوں کا اعراب بھی ایسا ہی ہوگا، مطلب پچھلے والے کی طرح ہوگا، اونا اور اینا والی بات۔ حالت رفعی میں 20 اور حالت نصبی و جری میں 20 وغیرہ کہیں گے۔ ان دہائیوں کے بعد معدود ہمیشہ واحد اور منصوب ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہی بات کہہ دی کہ جو مسلمون جمع مذکر سالم کے ساتھ تھا اسی کے ساتھ یہ بھی بالکل مطابقت رکھتے ہیں، اور کس طرح 20 جب حالت رفعی میں ہوں گے، یعنی فاعل بن رہے ہوں گے، مبتدا واقع ہو رہے ہوں گے یا خبر ہوں گے، تو 20 والی کیفیت رہے گی، 20 30 40 90 80 70 60 وغیرہ۔ ٹھیک ہے، لیکن جب یہ جو ہے کیا ہو رہے ہوں گے، یا تو حال واقع ہو رہے ہوں گے، یا مفعول بن رہے ہوں گے، یا مضاف الیہ بن رہے ہوں گے، یا مجرور بن رہے ہوں گے، تو ان تمام صورتوں میں ان کا اعراب کیسا رہے گا، جیسا کہ اوپر والے میں رہا تھا مسلمینہ، تو یہ 20 سے کیا بن جائے گا، 20 30 سے 30 40 سے 40 90 سے 90 اس طرح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو 20 وغیرہ کہیں گے۔ ان دہائیوں کے بعد معدود ہمیشہ واحد منصوب ہوگا، جیسے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے 20 مرد، تو آپ کیسے کہیں گے کہ 20 معدود کیسا ہوگا، ہمیشہ واحد ایک کا صیغہ آئے گا اور منصوب ہوگا، 20 رجلاً اس طرح سے کہیں گے۔ ٹھیک ہے، 20 رجلاً، جیسے انہوں نے مثال دیا، امراتن، 20 امراتن۔ اولو والے حالت رفعی میں، اولو کا مطلب ہوتا ہے والے، جیسے اولو الالباب قرآن مجید میں بھی آتا ہے، تو اولو کا مطلب ہوتا ہے والے، یعنی عقل والے، اولو الالباب، صحیح ہے۔
تو والے حالت رفی میں الو رہے گا، اور حالت نصبی و جری میں کیا ہو جائے گا؟ الی ہو جائے گا۔ بی اعراب میں جمع سالم مذکر کے ساتھ ملحق ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہے، یعنی جیسا اعراب جمع مذکر سالم کا تھا ویسے ہی ان کا بھی رہے گا، یعنی حالت رفع میں یعنی فاعل مبتدا اور خبر ہونے کی حالت میں الو رہیں گے، اور مفعول حال اور مجرور اور جو ہے مضاف الیہ ہونے کی صورت میں الی رہیں گے۔ والا ہوتا ہے، اس کا مطلب بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ والا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں جیسے ہم اولو الالباب، وہ کیسے ہیں؟ مال والے ہیں، تو یہ ہم مبتدا ہو گیا، اولو الالباب مضاف الیہ مل کر خبر واقع ہوگی، تو اولو کا اعراب حالت رفع والا رہا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ عقل والے ہیں، رأیت اولی البابی عند اولی الالباب، ٹھیک ہے، میں نے عقل والوں کو عقل والوں کے پاس دیکھا۔ اب اس جملے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں رأیت فعل بفاعل ہے، فعل بفاعل تو یہیں کمپلیٹ ہو گیا، اب مفعول کی ضرورت ہوتی ہے جملہ فعلیہ خبریہ کو، کیونکہ اس کے شروع میں فعل آ گیا، اس لیے ہم پہچان گئے کہ جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ رأیت فعل بفاعل ہو گیا، اب کیا بچا؟ مفعول بچا، اور متعلق اگر ہوگا تو متعلق ہو جائے گا۔ تو دیکھیں اولی الالباب یعنی اولی الالباب، اولی مضاف البابی مضاف الیہ مل کر رأیت کا کیا بنے گا؟ مفعول بھی، یعنی ہم نے دیکھے اولی الالباب عقل والے، صحیح ہے، یہ کیا بن گیا؟ مضاف الیہ مل کر مفعول بن گیا، عندہ مضاف، اولی الالباب مضاف الیہ مل کر عندہ کے لیے کیا ہوں گے؟ عندہ کے لیے یہ مضاف الیہ مل کر جو ہے مفعول ثانی یا مفعول فی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، صحیح ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اولی الالباب جو تھا ہمارے پاس، یہ اولی الالباب کیسا تھا کہ اولی الالباب یہاں پر مفعول واقع ہو رہا تھا، تو مفعول ہونے کی صورت میں یہ حالت نصبی میں تھا، اور ہم نے پڑھا ہے حالت نصبی میں اس کا اعراب الی رہے گا، صحیح ہے، اور حالت جری میں بھی الی رہے گا، یہاں متعلق نہیں تھا بلکہ مفعول فی بن رہا تھا، دوسرا والا بھی جو ہم نے دیکھا وہ بھی متعلق تھا، یعنی وہ بھی مفعول فی تھا، متعلق میں بھی یہی ہوگا کہ الا اولی الالباب ہوگا، اگر الا آتا تو اولی الالباب ہی ہوتا، صحیح ہے، صرف حالت رفع میں کیا رہے گا؟ الو واو کے ساتھ آئے گا، صحیح ہے۔ اب دیکھیے آگے تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا اعراب بالحروف ہے، اسی وجہ سے تثنیہ اور جمع کے آخر کا نون اعراب کا نون کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تثنیہ اور جمع مذکر سالم یعنی تثنیہ رجلانی کا جو آخر کا نون ہے اس کی بات کرنے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب یعنی مسلمون مسلمینہ وغیرہ کی بات کرنے کہ ان کا اعراب بالحروف ہے، حروف کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے مردوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے تثنیہ اور جمع کے آخر کا نون اعرابی کہلاتا ہے، نون اعرابی، اعراب کی جگہ پر آنے والا نون اعرابی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کوئی اسم جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہو تو اس کو حالت رفع میں رفع اور حالت نصبی و جری میں پڑھا جائے گا، صحیح ہے۔ کوئی اسم جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہو یعنی کیا ہو؟ مسلماتن ہو، تو اس کو حالت رفع میں پیش کے ساتھ اور حالت رفع میں زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے اگر مسلماتن سے جیسے ہم جمع مؤنث سالم بناتے ہیں تو حالت رفع کی بنتی ہے مسلماتن، تا پہ دو پیش آئیں گے، تا دو پیش تن، اور اگر حالت نصبی و جری کی دیکھیں تو مسلماتن سے بنے گی مسلماتن، ٹھیک ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں، دیکھیں یعنی حالت نصبی میں بھی جمع مؤنث سالم کو جر ہی پڑھیں گے، جیسے ترد المسلمات الفاسقاتی الی البادیاتی، ٹھیک ہے، اس مثال میں مسلمان عورتوں نے بدکار عورتوں کو دیہاتوں کی طرف ہانکا۔ ترادہ فعل ہے، المسلمات اس کا فاعل ہے، مسلمان عورتوں نے ہانکا ہے نا، تو مسلمان عورتیں کیا ہے؟ فاعل بنی۔ الفاسقاتی اس جملے میں مفعول واقع ہوئی ہیں، تو الفاسقاتی کس اعراب کے ساتھ آئی؟ تا دو زیر تین والے اعراب کے ساتھ آئی، بشرط یہاں پہ دیکھیں الف لام داخل ہے اس لیے تنوین نہیں آ سکتی یہاں پہ، اس لیے تنوین نہیں آئی، تنوین ساقط ہو گئی الف لام کی وجہ سے، لیکن تا دیکھ کے نیچے زیر دیکھ کر آپ یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ حالت نصبی میں ہے اور یہ مفعول ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں، ٹھیک ہے۔ تو ترد المسلمات مسلمان عورتوں نے ہانکا، کن کو ہانکا؟ الفاسقاتی، مفعول یہ واقع ہوئی ہیں اس لیے حالت نصبی والے اعراب کے ساتھ آئی ہیں، مسلماتن والے اعراب کے ساتھ آئی ہیں فاسقاتن، ٹھیک ہے۔ الی البادیاتی، یہ بادیاتی کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ الی حرف جر کی وجہ سے آئی ہے، یہ مفعول ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اور یہ مفعول ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے اس حالت میں، اور یہ مجرور ہونے کی وجہ سے اس حالت میں، اور اس کا اعراب تو متعین ہے کہ جب بھی یہ جو فاعل خبر یا مبتدا واقع ہوگی تو مسلماتن والے اعراب کے ساتھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ سمجھ آ گیا، ترد المسلمات الفاسقات الی البادیاتی، مسلمان عورتوں نے بدکار عورتوں کو دیہاتوں کی طرف ہانکا، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد دیکھیے تم پڑھ چکے ہو کہ اسم پر الف لام داخل ہو تو تنوین گرا دی جاتی ہے، جیسے میں نے ابھی پچھلی مثالوں میں بھی بتایا کہ جب الف لام داخل ہوگا تو تنوین ساقط ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی ایک طرح سے اسم کو تام بنانا ہوتا ہے، یا ہم دونوں چیزوں کو ایک ساتھ نہیں لگا سکتے، اگر الف لام ہوگا تب بھی اسم تام ہے، اگر تنوین ہے تب بھی اسم تام ہے، تو ہم دونوں چیزوں کو ایک ساتھ نہیں لگا سکتے، لہذا الف لام آئے گا یا پھر تنوین آئے گی، الف لام آ گیا تو تنوین کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھو کہ اس میں معرب ایسے ہیں کہ جن پر تنوین پہلے ہی سے نہیں آتی، جیسے مکہ تو، بعض اس میں معرب، ٹھیک ہے، بعض اس میں معرب ایسے بھی ہیں کہ جن میں پہلے سے تنوین نہیں آتی، جیسے مکہ تو، مصر، احمد، عثمان، زینب، طلحہ، ایک صحابی کا نام حمراء، سرخ مؤنث کے لیے مساجد، ایسے اسم غیر منصرف کہلاتے ہیں، ان پر حالت رفع میں ضمہ اور حالت نصبی و جری میں جری یعنی حالت جر میں بھی بجائے زیر کے زبر ہی پڑھیں گے میں فتحہ پڑھتے ہیں۔ تو اس میں غیر منصرف کچھ ایسے اسم ہوتے ہیں جن پر جو ہے حالت رفع میں پیش آتا ہے اور حالت نصبی و جری دونوں میں جو ہے فتحہ آتا ہے، یعنی زبر آتا ہے، زیر نہیں آتی حالت جری میں ہونے کے باوجود بھی، ٹھیک ہے۔ تو انہی کی مثال بتائی گئی ہے کہ کچھ اسم ایسے ہیں، جیسے انہوں نے مثال بتائی ہے کہ مکہ تو، مصر، احمد، عثمان، زینب، طلحہ وغیرہ، یہ تمام کیا چیزیں ہیں، یہ تمام جو ہیں اسم غیر منصرف ہیں، ان پر جو ہے حالت جری میں بھی کسرہ نہیں آتی، لیکن دو چیزیں اس سے مستثنیٰ ہیں، آپ انشاءاللہ علم النحو میں بھی پڑھ لیں گے کہ دو چیزیں اس سے مستثنیٰ یہ ہیں کہ جب یہ کسی اور کی طرف مضاف ہوں گے یہ الفاظ، ٹھیک ہے، مضاف ہوں گے تو ان پر کیا ہوگا، یا پھر ان پر الف لام داخل ہوگا تو یہ حالت جری میں یعنی کسرہ کو قبول کریں گے، تب ان کے نیچے کسرہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان پر کسرہ نہیں آئے گا عام صورتوں میں، صحیح۔ تو اس میں یہ اعراب بتا دیے، تو ان پر کیا ہوگا، ان پر حالت رفع میں ضمہ ہوگا اور حالت نصبی و جری میں کسرہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، کسرہ کے بجائے زبر ہوگا، فتحہ ہوگا، جیسے یہ مثال بتائیے، رأى عثمان زینب فی مکہ تھا، ٹھیک ہے، عثمان نے زینب کو مکہ میں دیکھا، رأى فعل، عثمان فاعل، ٹھیک ہے، عثمان فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں آیا، حالت رفع میں اس وجہ سے حالت رفع میں آیا، پیش آیا اس پر۔ اس کے بعد زینبہ، دیکھا کس کو ہے، زینبہ کا، چلیں اس کا بھی ٹھیک ہے کہ یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، فی مکہ تھا، آپ دیکھیں یہاں پر ہوتی ہے سمجھنے کی بات، فی کے بعد مجرور ہوتا ہے، ظاہر ہے فی حرف جر مجرور، لیکن غیر منصرف مجرور نہیں ہوتا، حرف جر کی وجہ سے غیر منصرف مجرور نہیں ہوتا، دیکھیں یہاں مکہ تھا بتا رہے کہ غیر منصرف ہے، ورنہ یہ عام اسم ہوتا تو یہ مکہ ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن مکہ تھا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو ہے غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف مجرور ہونے کی حالت میں بھی اپنے اوپر جر قبول نہیں کرتا، سوائے دو صورتیں مستثنیٰ ہیں کہ جب اگر میں اس لفظ کو کسی اور کی طرف مضاف کر دوں یا پھر اس پر الف لام داخل کر دوں تو تب یہ جو ہے جر بھی قبول کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ غیر منصرف کسے کہتے ہیں اور غیر منصرف کب جو ہے کب جر کو قبول کرتا ہے اور کن حالتوں میں، عام حالتوں میں جر کو قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے مگر اسماء غیر منصرف جب معرب باللام ہو، دیکھیے وہی بات آ گئی کہ جب معرب باللام ہو یا مضاف ہوں تو حالت جری میں انہیں کسرہ دے دیا جائے گا، جیسے فی المساجدی، اب مساجدی الداخل تھا لہذا مساجدی ہو گیا، یہ فی مساجد المسلمین، مسلمینہ کی طرف اس کی اضافت ہوئی کہ مسلمانوں کی مسجد ہے لہذا مساجدی پڑھا، ورنہ مساجدہ پڑھتے اگر عام حالتیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جن اسماء پر تنوین آیا کرتی ہے وہ منصرف کہلاتے ہیں، جن اسماء پر تنوین آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ منصرف کہلائیں گے، منصرف یعنی پھرنے والے، منصرف کا مطلب یہ ہے۔ اسماء منصرفہ وغیرہ منصرفہ کا بیان آگے آئے گا، موسیٰ، عیسیٰ جیسے الفاظ پر کوئی اعراب پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے تینوں حالتوں میں یکساں پڑھے جائیں گے، جیسے جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، ہوا غلام موسیٰ، ایسے اسموں کو اسم مقصورہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ الفاظ جن کے آخر میں اس میں الف مقصورہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا کھڑا الف ہوتا ہے تو ان کو اسم مقصورہ کہتے ہیں پہلی بات، اور ان پر جو ہے تینوں حالتیں برابر رہتی ہیں، بھلے یہ فاعل واقع ہو رہے ہیں، بھلے جو ہے مفعول واقع ہو رہے ہوں یا پھر مضاف الیہ یا مجرور واقع ہو رہے ہیں، یہ تینوں حالتوں میں موسیٰ ہی رہے گا، موسیٰ کا لفظ موسیٰ رہے گا، عیسیٰ کا لفظ عیسیٰ رہے گا، ٹھیک ہے، تینوں حالتوں میں تبدیلی نہیں آئے گی، جیسے کہ دیکھیں بتایا جا رہا ہے کہ جاء موسیٰ، آئے موسیٰ، ٹھیک ہے، تو جاء فعل ہے، موسیٰ فاعل ہے، موسیٰ کا لفظ فاعل ہے، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، خیر ترکیب کرنا مقصود نہیں ہے لیکن حالتیں بتا رہی ہوں میں، ٹھیک ہے۔ تو جاء کا فاعل ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے بھی فاعل ہے تو بھی حالت رفع میں اس پر اس طرح کا کھڑا زبر آ رہا ہے، رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا،
تو اس میں دیکھیں موسیٰ مفعول واقع ہو رہا ہے، اس کے باوجود اس کا اعراب جو ہے اسی کی طرح ہے جیسے جا موسیٰ میں تھا۔ ہوا غلام موسیٰ، اب اس میں اس کی اضافت ہو رہی ہے موسیٰ کی، غلام کی طرف موسیٰ کی، یعنی کہ موسیٰ کی طرف غلام کی اضافت ہو رہی ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہے کہ جب کوئی لفظ مضاف الیہ واقع ہو یعنی مضاف کے بعد واقع ہو تو وہ مجرور ہوتا ہے، لیکن موسیٰ کا لفظ مجرور نہیں ہوا بلکہ تینوں حالتوں میں اس کا اعراب یکساں رہا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے اسموں کو اس میں مقصور کہتے ہیں۔ اب دیکھیں القاضی، العالی، الجاری، الماضی جیسے الفاظ جن کے آخر میں یا ساکن ہوں حالت رفع و جری میں ظاہری اعراب سے خالی ہوتے ہیں۔ حالت رفعی، غور کریے گا الفاظوں پہ، حالت رفعی اور حالت جری، جب یہ فاعل واقع ہو رہے ہوں گے، مبتدا خبر واقع ہو رہے ہوں گے تب بھی، اور حالت جری یا مضاف الیہ واقع ہو رہے ہوں یا مجرور ہو رہے ہوں تب بھی، دو حالتیں یہ بتا دی۔ تو یہ ظاہری اعراب سے خالی ہوں گے، یعنی کوئی ظاہری طور پر ان پر اعراب میں تبدیلی نہیں آئے گی، اور حالت نصبی میں ان کو بدستور نصب دیا جائے گا، یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بس حالت نصبی ان پر نظر آئے گی اور حالت رفعی اور حالت جری آپ ان پر نہیں دیکھ سکیں گے۔ جیسے دیکھیں، اور ان اسموں کو اس میں منقوص کہتے ہیں، نقص والے اسم کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کی مثال دیکھیں، جعل قاضی، آیا قاضی، قاضی آیا، ٹھیک ہے۔ قاضی کا لفظ اس میں فاعل واقع ہوا رہتا ہے تو قاضی رہا، تبدیلی کوئی نہیں آئی۔ جاء غلام القاضی، آیا قاضی کا غلام۔ اب قاضی مضاف الیہ بن رہا تھا، اس کے باوجود بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسے کہ میں نے پیراگراف کو پڑھتے ہوئے آپ کو بتا دیا کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی حالت جری میں اور حالت رفعی میں، حالت رفعی اور حالت جری میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب یہاں پر دیکھیے، رأیت القاضیہ، میں نے قاضی کو دیکھا، ابھی ہم نے پڑھا کہ بدستور فتحہ آئے گا جب وہ مفعول یعنی منصوب واقع ہوگا، یا حالت نصبی میں واقع ہوگا تو اس پر ظاہری فتحہ آئے گا۔ تو رأیت القاضیہ، میں نے قاضی کو دیکھا تو اس پر قاضیہ آیا، ضاد پر یا پر زبر آیا، ٹھیک ہے۔ یہی بتانا مقصود ہے یہاں پر کہ اس میں منقوص جو ہوتے ہیں ان پر صرف فتحہ یعنی منصوب ہونے کی صورت میں فتحہ آتا ہے، باقی جو ہے دونوں صورتوں حالت رفعی اور حالت جری میں وہ ظاہری اعراب سے خالی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، مذکورہ الفاظ پر لام تعریف نہ ہو تو حالت رفعی و جری میں خازن، عالن، اور حالت نصبی میں خازین، عالین وغیرہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حالت دیکھیں، جب اگر ابھی ہم نے القاضی وغیرہ کر کے پڑھا تھا، لیکن کہہ رہے ہیں اگر ان پر الف لام داخل نہیں ہے تو پھر کیسے رہیں گے؟ خازن، عالن، یعنی تنوین کے ساتھ آئیں گے، اور جب منصوب ہوں گے تو خازین، عالین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ان کی جمع سالم خازونہ، عالونہ وغیرہ حالت رفعی میں، اور خازینہ، عالینہ حالت نصبی و جری میں۔ جیسے جمع مذکر سالم ہوتی ہے وہی ویسے ہی ہے، خازونہ واو نون کے ساتھ حالت رفعی میں، اور خازینہ، عالینہ حالت نصبی و جری میں، اس طرح سے آئے گی۔ اس کے بعد ان کا تثنیہ عام قاعدے کے مطابق ہوگا، یعنی خازیانی، عالیانی، بالکل عام تثنیہ جیسے بنتا ہے ویسے ہی، یہاں پر خازیینی، عالیینی حالت نصبی و جری میں۔ یاد رکھو، حالتوں کے اختلاف سے جن لفظوں کے آخر میں حرکت یا حروف سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے انہیں معرب کہتے ہیں۔ حرکتوں کے اعراب سے جو تبدیلی ہوتی ہے جن اسموں کے اندر انہیں معرب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ مبنی کہتے ہیں، یعنی اگر جن کا نہ بدلے ان کو مبنی کہیں گے۔ مبنی جو ہے بنیاد سے، بنا یبنی سے، تو بنیاد جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی بدلتی نہیں ہے، اور معرب کیسے ہوں گے؟ ہمیشہ بدلتے رہیں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، یعنی ان کا اعراب ہمیشہ کانسٹنٹلی بدلتا رہے گا، کبھی رفع، کبھی نصب، کبھی جر، اس طرح سے۔ لیکن مبنی جو ہے بنا یبنی سے ہے، بنیاد اس کا مطلب ہے، اور بنیاد کبھی بھی نہیں بدلتی، بنیاد کسی چیز کی ایک ہی کانسٹنٹ رہتی ہے، صحیح ہے۔ تو اسموں میں مبنی بہت کم ہیں، ضمیریں، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں استفہام وغیرہ مبنی ہے جن کا آئندہ آئے گا، ٹھیک ہے، بیان آئندہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ بتایا جا رہا ہے اس میں معرب زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں مبنی کم ہوتے ہیں۔ مبنی صرف یہی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ دو تین چیزیں ہیں جن کا بیان آگے آئے گا، ضمیریں، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں استفہام وغیرہ۔ اس کے بعد دیکھیے ضمائر مرفوعہ منفصلہ، سبق نمبر 6 میں آئیں گے، باقی ضمیروں کا بیان آگے آئے گا، صحیح ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کچھ الفاظ معینے، ان کو دیکھتے ہیں۔ بوابن، دربان، ٹھیک ہے، دروازے پر جو نگہبان کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بواب کہتے ہیں۔ جبل، پہاڑ۔ حدیقۃ الحیوانات، چڑیا گھر۔ دکان۔ سوق، بازار۔ سید، سردار، آقا۔ فاصلۃ، دوری، فاصلہ، ڈسٹینس کو کہتے ہیں، مسافت کو۔ کمثرہ، امرود۔ مصلی، نماز کی جگہ، عیدگاہ۔ نزہۃ، تفریح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ثمر، پھل۔ جمل، اونٹ۔ دیوان، کچہری۔ راکباً، سوار ہو کر۔ سیارۃ، سیارات اس کی جمع ہے۔ موٹر اس کا مطلب ہے۔ سیدۃ، ملکہ۔ شریف، عورت، بی بی۔ سبق، فارغ، سبک رفتار، ٹھیک ہے، تیز، یعنی کہ تیز رفتار۔ مزین، آراستہ۔ ناقۃ، نوق، اور ناقاتن اس کی جمع ہے، اونٹنی مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔
تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔